السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے۔ یہ آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو سنیں اور اگر پسند آئے تو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو پیغام ہم تک پہنچا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 168 اور 169 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے ضابطہ کے عین مطابق اچھے اعمال جو ہیں نا ان پر جزا ہے اور برے اعمال جو ہیں ان پر سزا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ ذات مقدس جو ہے وہ رحیم اور کریم ہے۔ اور یاد رکھیے، جہاں وہ رحیم اور کریم ہے وہاں وہ منصف بھی ہے۔ برائیوں پر سزا اس لیے بھی بنتی ہے کہ اچھے اعمال والوں کی قدردانی جو ہے وہ ہو۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، وہ ظالموا سے مراد شرک ہے، ظلم کیا، لم یکن اللہ نہیں کرے گا یقیناً انہیں لیغفر لہم کہ انہیں معاف کر دے، ولا لیہدیہم طریقا اور نہ انہیں سیدھا رستہ دکھائے گا۔ یہ دیکھیں، دو باتوں کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے انکار پر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کے احکام کا انکار کر دیتے ہیں اور شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نہ تو میں انہیں معاف کروں گا اور نہ انہیں میں سیدھی راستے کی طرف ان کی رہنمائی کروں گا۔ ایک تو ہے کہ غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا، جرم ہو جانا، ایک ہے اللہ کے حکم کا انکار کر دینا اور شرک کرنا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں ایسے لوگوں کو نہ تو معاف کروں گا اور نہ سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کروں گا، اللہ طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے رستے کے، خالدین فی یعنی بس ان کو جہنم کی طرف دھکیلوں گا، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، الحمدللہ اللہ معاف کرے، اللہ طریقہ جہنم خالدین فیہا، اللہ فرما رہے ہیں بس ان کی میں جہنم کی طرف ان کی پھر رہنمائی کروں گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، بعض صوفی قسم کے لوگ آج بھی ایسے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، وہ اپنی مخلوق کو بہت پیار کرتی ہے، جس سے اتنا پیار کرتے اس کو جہنم میں کیسے ڈالے گی۔ بس یہ ڈراوے کی باتیں ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ یار اگر اللہ ایسا نہیں کرے گا یا اللہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو اللہ نے دوزخ کو کیوں بنایا؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک آدمی اس جہان میں ہے، اس کے ایک سے زیادہ ملازم نوکر ہیں یا ورکر ہیں، اور ان میں سے کچھ بڑے محنتی ہیں، ایماندار ہیں، مشقت سے دل جمی سے کام کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں کام چور ہیں، ہاڈ حرام ہیں، بے پرواہی سے کام کرتے ہیں۔ تو جب معاوضہ ملے تو وہ جو مالک ہے یا اس فیکٹری کا یا کسی بھی شعبے کا، تو جب ان کو وہ معاوضہ دے، برابر معاوضہ دے،
تو یقینی بات ہے جو لوگ بڑی ایمانداری سے کام کرتے رہے، دل جمی سے، محنت سے، مشقت سے، تو ان کی تو حوصلہ شکنی ہوگی نا ایسے ایماندار اور فرزراج لوگوں کی. تو وہ لوگ اگر اچھا پھر یہ بھی ہے کہ اس آدمی کو ہو سکتا ہے ان کی ان اعمال کا، ان کرتوتوں کا، ان کمیوں کوتاہیوں کا اس مالک کو یا اونر کو یا اس کو علم نہ ہو. دیکھیے اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کہ اس کی مخلوق جو ہے یہ کر رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ناانصافی کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ تو ہے کہ اللہ جس طرح عام زمانے میں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ریاتی پاس ہو گیا، تھوڑی سی کمی بیشی ہے، چلو جی مالک بھی درگزر کر لیتا ہے. لیکن جس کے پلے کچھ نہیں ہے، جس کے نمبر 2-4 ہیں 100 میں سے، تو اس کو کون پاس کرے گا؟ یا ایک آدمی نے مہینے میں 2-1 دن کام کیا ہے، کون مالک ہے جو اس کو پوری مزدوری دے گا؟ تو اس طرح نہ صرف ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہے جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، تو یہ ایک انصاف کا تقاضا بھی نہیں ہے. ہاں اللہ یہ سمجھیں جو رحیم اور کریم کی بات ہے نا، یہ ہے کہ اللہ رحم سے اس کی نیکی کا بدلہ جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دے دیں گے. یہ ہے رحیمی اللہ کی، یہ ہے فضل. لیکن پلے ہی کچھ نہیں ہے، کرتا ہی کچھ نہیں رہا، تو پھر محاسبہ تو ہوگا. تو اللہ فرما رہے ہیں تو ایسے جو لوگ ہیں جو میرے حکم کا انکار کرتے ہیں یا میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ جو ابدی جہنمی ہیں. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 123 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. دیکھیے کیسے واضح اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اس دن کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ کہ تمہارے دوسرے کا کام کیا ہوا کام نہیں آئے گا، جس نے جو کمایا وہی کام آئے گا، عدل انصاف ہوگا، کسی کی سفارش نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی مدد کرے گا. یعنی کتنی واضح باتیں ہیں. اپنے بس طفل تسلیاں دل کو خوش فہمی میں رہنا کہ ٹھیک ہے اللہ کریم ہے، اس کی ہم نے عمل کر کے بھی پھر اللہ کے آگے دیکھیں اللہ اعمال خدا نہ خواستہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اس بات پہ بھی ڈرنا ہے کہ ہم جو اچھے کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے یا نہیں ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر پھر ڈٹے رہے فلن یقبل احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدی اولئک لهم مطلب. یعنی دیکھیں یہاں بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کریں گے یعنی مرتے دم تک کافر ہی رہیں گے، اللہ کا انکار ہی کرتے رہیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ قیامت کے دن سونا بھر کر یہ زمین کا جو خلا ہے نا اس کو سونے سے بھر کر بھی اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. دردناک عذاب ہوگا، یعنی ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. دیکھیں ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. اللہ کے رحیم اور کریم ہونے کا مطلب اگر دیکھیں اگر دنیا میں دیکھیں اگر کوئی آدمی کوئی مالک کوئی فیکٹری کا اونر اگر کسی سے رعایت برت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کام ہی کرنا چھوڑ دے. وہ یعنی اس کے ساتھ ایک دفعہ اس نے نرمی برت دی، 2 دفعہ نرمی برت دی ہے، اس کو اس کے اجر دے دیا یا بغیر محنت کے اس کو کچھ ہیلپ کر دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے کہ انسان بس اس کا پھر آئندہ بھی کام کے لیے چھوڑ کے بیٹھ جائے. نہیں. تو اسی طرح جب ہم یہ نہیں ہے کہ ہم سیدھی راہ کو یا اس پر عمل کرنے کو یا اللہ کو یاد کرنے کو یا اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری کے چھوڑ پر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر ٹانگ پر ٹانگ دھر کر لیٹے رہیں بیٹھے رہیں اور توقع یہی رکھیں کہ بس یہ اللہ معاف کر دے گا. یہ دنیاوی کاموں میں ہم کیوں نہیں ایسا کرتے؟ آرام سے بیٹھ جائیں، دکانداری ہے بند کر کے بیٹھ جائیں، جی اللہ چلائے گا، اللہ کر دے گا، اللہ یہ کر دے. کھیتی باڑی کے معاملے سارے معاملہ جی محنت کریں گے تو ہوگا. تو پیارے بھائیوں، مسلمانوں، بیٹوں بیٹیوں، آخرت کے لیے بھی ہے جو کماؤ گے وہی ملے گا. ہاں اللہ اپنی رحمت سے اضافی جس کو چاہیں گے وہ انعام دے دیں گے، معاوضے سے بڑھ کر دے دیں گے. اور ہاں کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں وہ شان کریمی سے تو الگ بات ہے، لیکن ہمیں اس سے یہ ایسا ہو کر نہیں بیٹھے رہنا چاہیے کہ اللہ رحیم ہے اور بس عمل ہی نہ کریں. تو ایسا غرض نہیں ہے، عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور فضل کریں گے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.